اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یرو، کیا انہوں نے اس بات کو نہ جانا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ جس نے آسمان اور زمین بنائے، ولم یعی بخلقہن، اور وہ ان کی تخلیق کرنے میں نہ تھکا، بقادرین قادر ہے، الا ان یحیی الموتى، کہ وہ مردوں کو زندہ کرے، بلا بلکہ یا کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ مقصد اس کا کیا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق اس حیثیت سے قائم رکھے کہ میرا اللہ کسی بھی لمحے کوئی اس کے سامنے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ تو جب انسان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ اتنی گہرائی کے ساتھ قائم ہو جائے تو یہی وہ اصل میں رابطہ ہے جو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ قائم رکھے۔ یہ عقیدے کی بات ہے، ایمان کی بات ہے کہ ایک تو اس کو تھکاوٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ پھر ساتھ ہی یہ فرمایا کہ وَيَوْمَ یُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن کافر آگ پہ پیش کیے جائیں گے، کافر لوگ آگ پہ پیش کیے جائیں گے، تو پھر ان کو کہا جائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ یعنی کفار جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے رہے، رسولوں کا انکار کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی لائی ہوئی ہدایت کا انکار کرتے رہے، جب ان کو آگ پہ پیش کیا جائے گا تو کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ یعنی اس وقت ان کو تنبیہ کی جائے گی کہ جو دنیا کے اندر جو تمہیں کہا جاتا رہا وہ سارا کا سارا حق تھا، اور وہ تسلیم بھی کریں گے، قالوا بلا وربنا، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم۔ اس دن وہ اللہ تعالیٰ کو رب بھی مان لیں گے قیامت کے دن، مگر اس دن ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس اب تم چکھو اس عذاب کو جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ اب تمہارے سامنے عذاب آ گیا ہے، دنیا میں تم اس کا انکار کرتے تھے، اب تم اس کا مزہ چکھو۔ اب یہ بات کرنے کے بعد، یعنی چونکہ جب ایسی باتیں کی جاتی ہیں عموماً لوگ جو متکبر قسم کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کے منکر ہوتے ہیں، ہدایت کو ہدایت نہیں سمجھتے، ان کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کسی بھی شخص کو جب ہدایت کی بات کریں گے اور اس کے اندر وہ سمجھنے کی صلاحیت نہ ہوئی تو وہ آپ کو برا بھلا بھی کہہ سکتا ہے، مذاق بھی اڑا سکتا ہے، آپ کے خلاف کوئی بات بھی کر سکتا ہے، تلخ لہجہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، یہ ساری باتیں برداشت کرنا ہوتی ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرمائی کہ اے میرے پیارے محبوب فصبر، تو تم صبر کرو، یعنی جب کوئی ایسی بات ہو
تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اے میرے پیارے محبوب، آپ صبر کریں، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسا کہ پہلے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ اس کا مطلب ہے یہ تسلسل ہے دین کے کام کے اندر، یہ ایک تاریخ ہے کہ جہاں پر حق اور باطل کا مزاج یہ اڑ پھس ہوتی رہتی ہے، اور حق والوں کو اسی انداز میں صبر کرنا چاہیے جیسا کہ انبیاء نے صبر کیا۔ اب صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا معنی ایک تو ہے کہ خاموشی اختیار کر لینا، چپ ہو جانا، سہ جانا، اسے بھی صبر کہتے ہیں۔ اچھا، صبر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے مشن پہ ٹکے رہیں، ایک صبر کا یہ بھی معنی ہے۔ یعنی اگر آپ کا کوئی مخالفت کرتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے، آپ کو ذرہ برابر بھی اپنے سر پہ نہیں لینا اس کو، یا دماغ پہ نہیں سوچنا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، میں تو اس کا خیر خواہ ہوں، میں اس کے لیے کون سا نقصان کر رہا ہوں، یہ باتیں سوچنے بھی نہیں ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ سوچیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب آپ تو پھر ان سے اپنا حق وصول کر رہے ہیں نا، کہ آپ کو وہ رسپانس دیں یا آپ کے ساتھ وہ حسن سلوک کریں۔ یہ اگر نیت ہوئی تو یہ غلط نیت ہے، یہ نیت ہی غلط ہے۔ آپ نے اپنا کام کرنا ہے بس، اور صبر کرنا ہے، یعنی کسی بھی حالت میں اپنے مشن سے واپس نہیں پلٹنا، یعنی کسی کے کہنے کی وجہ سے آپ نے اپنے مشن سے باز نہیں آنا۔ ہاں، شریعت نے اصول دیا ہے، اسلام کا اصول ہے، اگر ایک جگہ پر شدید قسم کی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے تو آپ اپنا راستہ بدل لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پہ رکاوٹ بن گئی ہے تو بالکل آپ بیٹھ کے یہاں پر کہیں کہ میں تو اب یہ کام ہی نہیں کروں گا، بالکل ایسا نہیں ہے۔ راستہ بدل لیں، علاقہ بدل لیں، ہجرت کر لیں، مگر مشن سے نہیں رکنا۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی ہے، جب رکاوٹ شدت اختیار کی ہے تو آپ نے ہجرت کر لی۔ انبیاء نے بھی ہجرت کی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی ہے، اور بہت سارے انبیاء نے ہجرت کی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر وہ ہمت والے رسول جن کا مقصد دین کا پیغام پہنچانا تھا، اگر کسی وجہ سے ان کو ہجرت کرنا پڑی اور اس سے نتائج بہتر آ سکتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ہجرت وہاں سے کر جائیں۔ یہ اسلام کا اصول ہے، کیونکہ ہجرت میں برکت بھی ہے۔ تو اب یہاں پر فرمایا کہ فصبر، یعنی ایک معنی ہو گیا خاموشی اختیار کر لینا، ایک معنی ہو گیا کہ اپنے مشن پہ ٹک جانا مکمل طور پر اس کے، اور جو کام آپ نے شروع کیا ہے اس کام کو جاری رکھنا، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ صبر کہا جاتا ہے۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور اے میرے پیارے محبوب، آپ ان کے لیے جلدی نہ کریں عذاب کی۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو آپ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے عذاب مانگ سکتے تھے۔ تو جو شخص بھی دین کا کام کرتا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ بد دعا نہ دے، یہ بھی بڑی ہمت کا کام ہے۔ یعنی آپ کی کوئی مخالفت بھی کر رہا ہو آپ کے، لیکن پھر بھی آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں، یا اللہ کوئی بات نہیں، ان کو ہدایت دے دے، ان کو راستہ دکھا دے، ان کو ٹھیک کر دے، یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اپنے اللہ کی بارگاہ میں، یعنی اللہ سے یوں ہی باتیں کرنی چاہیے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باتیں کیں اپنے اللہ سے، کھل کے باتیں کرنی چاہیے، اپنے دل کی بات، یا اللہ مجھے یہ ہو رہا ہے مسئلہ، تو پھر دیکھ لینا، تیری مرضی ہے، تو قدرت والا ہے، اللہ حاضل قیاس۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے سے انسان کو نفسیاتی قوت ملتی ہے۔ تو جلدی نہیں کرنی۔ اب یہاں پر بھی مطلب کیا ہے کہ آپ نے جلدی نہیں کرنی، یعنی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرنی، یعنی ہمیں بھی یہ حکم ہے بد دعا نہیں کرنی کسی کے لیے، ہر حالت میں ہدایت کی دعا کرنی، اور یہ بھی بہت بڑا صبر ہے۔ جو بندہ یہ راز سیکھ جاتا ہے وہ کامیاب ہے۔ یعنی بہت سارے حالات آتے ہیں انسان کی زندگی میں، ہر بندہ ہی آپ سے نالاں ہو سکتا ہے، ہر بندہ ہی آپ سے ناراض ہو سکتا ہے کہ یار آپ یہ کیا کام کرتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، پھر بھی صبر کرنا ہے، حوصلہ رکھنا ہے۔ کأنہم یوم یرون،
ما یوعدون، گویا کہ وہ جس دن دیکھیں گے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یعنی قیامت کے دن وہ سارا کچھ دیکھ لیں گے۔ اگر وہ سمجھ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ پیغام پہنچائیں اور صبر کریں۔ لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، اور دنیا کے اندر انسان کو یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں وہ بالکل دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ تو دنیا کے اندر ہمیں پتہ چل گیا۔ اب دیکھیں، ہر بندے کی تاریخ پیدائش کوئی آج سے 40 سال پہلے ہے، کوئی 35 سال پہلے ہے، کسی کو 50 سال ہو گئے، تو پچھلے لمحے کو سوچیں تو کوئی پتہ چلتا ہے؟ بس کل کی بات لگتی ہے۔ یعنی پچھلا لمحہ جو گزر جاتا ہے نا، وہ بالکل اتنا سا لگتا ہے، وہ کوئی نہیں محسوس ہوتا کہ اچھا 40 سال گزر گئے، نہیں، وہ ایسے لگتا ہے بس گزر گیا، بس گزر گیا۔ تو بالکل اسی طرح جب انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو دنیا اسے ایسے لگے گی جیسے میں دنیا کے اندر بس دن کا کچھ حصہ گزار کے آیا ہوں، کوئی لمبا چوڑا عرصہ جو ہے نا وہ گزار کے نہیں آیا۔ بلاغن، بلاغن کیا مطلب ہے؟ بس پہنچانا ہے۔ بلاغن ایک ہی لفظ یہاں پہ، پہنچانا ہے۔ کیا مطلب؟ بس پہنچانا ہے، پہنچانا ہے، پہنچانا ہے، پہنچانا ہے، یعنی اللہ کا پیغام دیتے رہنا ہے، دیتے رہنا ہے، دیتے رہنا ہے، دیتے رہنا ہے، اس میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، حل نہیں ہلاک کیے جائیں گے، اللہ سے پہلے چونکہ سوال آ گیا، نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر فاسق قوم۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو فاسق ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اس ہلاکت سے مراد کیا ہے؟ دنیا میں بھی ہلاکت ہے اور آخرت میں بھی ہلاکت۔ فاسق کی 3 نشانیاں اللہ نے بیان کی ہیں، اور بھی بہت ساری 3 نشانیاں جو سورہ البقرہ میں بیان کی ہیں۔ اللہ کے عہد کو توڑتے، نمبر 2 صلہ رحمی نہیں کرتے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں، اور نمبر 3 زمین کے اندر وہ فساد پیدا کرتے ہیں۔ جس بندے میں یہ 3 نشانیاں یا 3 میں سے کوئی ایک نشانی پائی جائے تو اس کا مطلب ہے وہ فاسق ہے، اور فاسق بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اس کے لیے ہلاکت ہے۔ لہذا ایک تو ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نہیں توڑنا، رب وہی ہے اور اسی پہ استقامت اختیار کرنی ہے۔ نمبر 2 رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی نہیں کرنی۔ اگر ہم رشتہ داروں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم فاسق ہیں۔ اندازہ لگائیں، جو بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے وہ فاسق ہے، فاسق ہے، اور فاسق کو ہدایت نہیں ملتی۔ ہم عموماً فسق اور چیزیں سمجھتے ہیں، مثلا ایک بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، ظاہراً وہ کوئی اور برا کام نہیں کرتا، فرض کریں وہ شراب نہیں پیتا، چوری نہیں کرتا، ڈکیٹی نہیں کرتا، سب کچھ ٹھیک کرتا ہے، مثلا حتیٰ کہ وہ رزق حلال کماتا ہے، مگر اس کے باوجود اگر اس کا تعلق رشتہ داروں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ بندہ فاسق ہے۔ اور فاسق کے لیے ایک تو ہلاکت ہے، اور نمبر 2 فاسق کو ہدایت بھی نہیں ملتی۔ تو اور تیسرا یہ ہے کہ فسادی جو فساد پھیلاتے ہیں زمین کے اندر، تو کوشش کی جائے کہ میری اور آپ کی وجہ سے زمین میں صلاح کا کام ہو، محبت کا کام ہو، پیار کا کام ہو، فساد کا کام نہ ہو۔ تو یہ 3 عادات جو فاسق کی ہیں، جب ہم یہ اپنی طبیعت سے نفی کریں گے تو یقیناً اللہ تعالی ہمارا شمار صالحین میں کر دے گا، اور جب بندے کا شمار صالحین میں ہو جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا سامان رکھا ہے۔ بلکہ مشہور آیت کہ جو بندہ ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کرے، یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جو میرا ہو جائے ہم اسے حیات طیبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔